بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹس صاحب کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ آج کا بلاگ ہے سینٹرل ایشیا۔ کیا یورپ کی طرح سینٹرل ایشین ممالک آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان اور کرغزستان یورپین یونین کی طرح ایک اکائی بن سکتے ہیں؟ بظاہر یہ خام خیالی ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں میں اسلام کی آمد سن 750 کے قریب ہوئی، جب عربوں نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ سینٹرل ایشیا کو ماضی قریب میں ترکستان کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ماضی قدیم سے ماضی قریب، یعنی 18ویں صدی تک یہ ایک ہی علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور جن میں تقریباً ایک ہی سا کلچر ڈیولپ ہوا، چاہے یہ تیمور لنگ کے دور میں لے لیں یا بعد کے۔ ان علاقوں میں ایک مذہب، ایک ثقافت، ایک قسم کے رسم و رواج تھے۔ اگرچہ آج کے دور کے ازبک باشندے ان قزاقوں اور کرغزوں سے جسمانی ساخت میں ذرا مختلف ہیں، اس طرح تاجکوں کا ترکمانوں سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن تاریخ میں اس سارے علاقے نے چونکہ اکٹھا سفر کیا ہے اور مختلف بادشاہوں کے دور میں بھی ان لوگوں نے ملتی جلتی بربادیوں اور ترقیوں کی داستانیں رقم کی ہیں، اس لیے ہم کسی طور پر بھی اسے مختلف حصوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ بہت عرصے سے روس کے زاروں کی نظریں وسطی ایشیا کے معدنی ذخائر پر جمی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے روس نے ایک طرف تو اپنی صنعتوں کے لیے خام مال کے اصول، دوسرے اس علاقے کو انگریزوں کی دستبرد سے دور کرنے کے لیے 1862 سے 1880 کے درمیان پورے علاقے کو فتح کر کے اس پر اپنی اجارہ قائم کر لی۔ یوں 1900 تک پورے علاقے میں ریلوے لائنوں کا جال بھی بچھا دیا گیا، اور پھر اصل کام روس کے 1917 کے لینن انقلاب سے شروع ہوا۔ یوں سوویت یونین کے زمانے میں اس علاقے کو انتظامی ضرورتوں کے تحت اور کسی حد تک لسانی بنیادوں پر مختلف نیم خود مختار ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہی دو ریاستیں ہیں جو آج سابقہ سوویت وسطی ایشیا کے نوآزاد خود مختار ممالک کہلاتے ہیں۔ قفقاز میں آذربائیجان کو ترک لسانی اثر رکھنے والی ریاستوں کے رنگ سے دیکھا جائے تو پھر سینٹرل ایشیا میں آذربائیجان بھی شامل ہیں۔ اس بنیاد پر پھر تاجکستان اس میں سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں فارسی ہے۔ اب آتے ہیں اصل سٹوری کی طرف۔ سوویت یونین سے جیسے ہی یہ ریاستیں آزاد ہوئیں، ان میں براجمان کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرلز نے فوری طور پر اپنی کمیونزم کی وردیاں بدل لیں، اور ان کے دماغ میں خود مختاری، جھنڈا لگانے والی عام اور جھنڈے والی گاڑی اور اپنے اپنے دانت وائٹ ہاؤس بنانے کا بھول سمایا۔ معدوم جغرافیائی سرحدیں پختہ اور مضبوط سرحدوں میں بدل گئیں۔ سوویت ایشیا کے زمانے میں اس علاقے کی ساری معاشی، صنعتی اور زرعی منصوبہ بندی
ایک اکائی کے تحت کی گئی تھی، لہٰذا یہ سب ممالک دوسرے کے ساتھ معاشی طور پر نتھی تھے۔ سیاسی علیحدگیوں نے یکجان اور متحدہ معاشی نظام کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یکدم ساری کی ساری ریاستیں معاشی تباہی کی طرف چل پڑیں۔ یہ ریاستیں، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ مثلاً ازبکستان دنیا کا 5واں بڑا کپاس کرنے کا سابقہ سوویت یونین میں تیسری بڑی سونا نکالنے والی ریاست تھی۔ تیل گیس کے ذخیرے وافر مقدار میں ہیں، انواع و اقسام کے پھل ہیں۔ یہ ملک صنعتی طور پر اتنا ترقی یافتہ تھا کہ ہوائی جہاز بنانے کے کارخانے، کپاس چننے والی مشینیں اور ٹریکٹر بنانے کے کارخانے، کمپریسرز، ٹرانسفارمر اور کرین بنانے کے کارخانے موجود تھے۔ یہاں تک کہ خلائی جہازوں سے چاند پر اتارے جانے والی ڈرلنگ چاند گاڑیاں بھی یہاں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح قزاقستان ایک وسیع سرزمین ہے اور ہر قسم کی معدنی دولت سے مالا مال ملک ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے ان ذخائر کو زمین سے باہر نکال کر قابل استعمال بنا لیا جائے تو یہ دنیا کی 2-4 بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک ہو۔ یہاں میٹل کٹنگ مشینز بنانے کے کارخانے، بڑی بڑی اسٹیل ملیں، بڑے بڑے آئل فیلڈز، ٹینک اور یہاں تک کہ ٹارپیڈو بنانے کے کارخانے بھی موجود تھے۔ ماضی میں قزاقستان نہ صرف اپنی ضرورتیں پوری کرتا بلکہ پورے روس کی آبادی کو بھی گندم کھلاتا تھا۔ ترکمانستان آج بھی گیس، آئل اور بجلی پیدا کرنے کے لحاظ سے قابل ذکر ہے۔ بڑی طاقتیں اس کی ان دولتوں کی وجہ سے آپس میں رسہ کشی کر رہے ہیں، اور بیچارے افغانستان کو صرف اس لیے چین نہیں لینے دیا جا رہا، اور اس کی یہ حالت اس وقت تک رکھی جائے گی جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ وہاں سے ترکمانستان کا گیس کرغزستان اور تاجکستان پانی اور یورینیم کی دولت سے مالا مال ہیں۔ فروٹ اور سبزیاں بے انتہا پیدا ہوتی ہیں، اور پڑھی لکھی مین پاور ان کا اہم خزانہ ہے۔ پہاڑی جانوروں اور گوشت کی برآمد کے بڑے بڑے منصوبے یہاں کام کر رہے تھے۔ آذربائیجان کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کے تیل کی دولت کی وجہ سے امریکہ اور یورپ اس کی ہر ممکن مدد دے رہے ہیں، جبکہ روس آرمینیا کی وجہ سے سیاسی دشمنی کے باوجود اسے جپی ڈالنے پر مجبور ہے۔ مندرجہ بالا دادی اماں کی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کی نہ صرف تاریخ ایک یا مذہب ایک ہے، بلکہ وسائل کے اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو یہ ملک اگر مشترک ہو جائیں تو ایک عظیم طاقت بن سکتے ہیں، ایک ایسی طاقت کہ دنیا کے دل دہل جائیں۔ حد تو یہ ہے کہ پیار و محبت اور عشق کے نتائج میں باہمی مشترکہ خاندانوں کی صورت میں یہاں صدیوں سے لاگو ہوتے چلے آ رہے ہیں، گویا عملی طور پر بھی ایک ہی خاندان ہے۔ لیکن کیا بد نصیبی ہے، ایک طرف تو یورپی ممالک تمام تر لسانی، تاریخی اور معاشرتی تفریق کے باوجود آج مشترک اکائی یورپی یونین کی شکل میں ڈھلتے جا رہے ہیں، جبکہ صدیوں سے اکٹھے رہنے والے وسطی ایشیا کے ممالک روز بروز اپنی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہوئے اپنے ہی خاندانوں کو اونچی اونچی دیواریں بنا کر تقسیم کرنے میں مشغول ہیں، اور عوام کو آزادی اور خود مختاری کی جھوٹی لوریاں سنا رہے ہیں۔
حالانکہ روس سے اصل آزادی کا خواب تو صرف حاکموں کے پورے ہوئے عوام کے نہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ، جس کا عنوان تھا سینٹرل ایشیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔